بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے علم میں تو ہوگا کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ اسکول بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم دوبارہ اپنی جو آن لائن کلاسز ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہماری تعلیم کا حرج ہو۔ اور ہمیں چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری افواج کی مدد فرمائے اور ہمیں دشمن کے شر سے بچائے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ نعت ہے، جو نظم ہے ہم نے پڑھنی ہے۔ حمد ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، تو اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ تو نعت پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نعت کے محاسن سے آگاہ ہو سکیں۔ محاسن کہتے ہیں کسی بھی فن کی جو خوبیاں ہیں، جو اس میں اچھائیاں ہیں، اس کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نعت کو پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ جس طرح اور شاعر نظمیں لکھتے ہیں نا، جیسے فطرت پر نظمیں لکھتے ہیں، کسی چیز کی خوبصورتی پر نظم لکھ دی جاتی ہے، تو اسی طرح نعت بھی شاعری کی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا نعت پڑھنے کا جو آپ کہہ لیں تدریسی مقصد کیا ہے اس نعت، اس نظم کا، وہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو نعت جو ہے، اس کے جو شاعر ہیں وہ احسان دانش ہیں۔ ان کا جو پورا نام ہے وہ احسان الحق ہے، دانش ان کا تخلص ہے۔ یہ اپنے اسی احسان دانش ان کا جو قلمی نام ہے نا، جس میں جب یہ لکھتے تھے تو یہی نام استعمال کرتے تھے، تو اسی نام سے یہ مشہور ہوئے پھر، ٹھیک ہے۔ نعت انہوں نے یہ لکھی ہے۔ تو اب ان کا جو احسان دانش کا تعارف آپ نے کتاب میں دیکھ لینا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ان کا مختصر سا تعارف رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ان کا تعارف ہے وہ آپ کو کتاب میں مل جائے گا، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں، ان کو بھی اپنی نظر میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں حدیث زندگی ہے، اسی طرح نوائے کارگر ہے، آتش خاموش ہے، زخم و مرہم اور شیرازہ۔ تو ایک دو اور کتابیں ہیں جو ان کے تعارف میں لکھی ہیں، تو آپ ان کو دیکھ لینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پہلا جو شعر ہے شاعر نے جو یہاں بیان کیا ہے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جہان کو کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے عالم۔ عالم اور عالم میں فرق یہ ہے کہ عالم کہتے ہیں علم والے کو، عالم کہتے ہیں جہان کو، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں زبر اور زیر کا فرق ہے۔ امدادگار کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا یا سہارا دینے والا۔ امین کہتے ہیں ایمانت دار کو، غم گسار کہتے ہیں ہمدرد کو۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے یہ جو لفظ تھے جن کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جب معنی ہمیں الفاظ کے پتہ چل جائیں تو ان کی تشریح کرنا آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم شعر میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اگرچہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کبھی بھی جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اس شعر کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو اس کو آپ نے جب تھوڑا سا تشریح کریں گے تو اس کو آپ ذرا وضاحت کے ساتھ لکھیں گے۔ دوسرا شعر ہے غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ کے آنے سے جو غریب طبقہ تھا نا، پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ غریبوں کو تو پوچھتے نہیں تھے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ پہلی قومیں کیا کرتی تھیں؟ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھیں، غریب کو سزا دیتی تھیں۔ لیکن رسول اللہ نے اس کو ختم کیا کہ اس سے ایک یہ جو روایت پڑ گئی تھی نا، اس کو ختم کیا، ایک جہالت تھی یہ۔ اسی طرح یتیموں کے بھی سر پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور آپ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے لیے بڑا ثواب، یعنی کہ ثواب کا کہا ہے کہ جو ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ تو رسول اللہ کے آنے سے غریبوں کو کیا ہوا ہے؟ ان کی جان جو ہے وہ اس کی ایک قیمت ہو گئی ہے نا، یعنی کہ وہ پہلے تو وہ بے قیمت تھی، لیکن اب رسول اللہ کے آنے سے غریبوں کی جان کو بھی سکون ہو گیا ہے،
اور یتیموں کے دل کو قرار آ گیا ہے۔ جو ایک عرب معاشرے میں ایک افراتفری سی تھی، ایک امبیلنس تھا، رسول اللہ نے آ کے اس چیز کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تب یہ 2 شعروں کی میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی تشریح کر دی ہے، تو آپ نے ان کو ذرا دیکھ لینا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے ہوم ورک میں پوچھ سکتے ہیں، کاپی پہ لکھ کے پوچھ لیں، تو اگلے لیکچر میں وہ بات آپ کو میں واضح کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ آپ نے شاعر کا مختصر سا تعارف لکھنا ہے، اور وہ آپ نے لکھ کے پورٹل پہ شیئر کر دینا، تو وہ میں دیکھ لوں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔